غرور شیطان سے خم ہوا. جہاں سے کل بات ختم کی تھی وہیں سے ابھی شروع کروں. 27 رجب ولید ملعون کا دربار اور امام حسین علیہ السلام کو بلا کے کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں. میرے خیال سے جو لوگ کل نہیں آئے تھے یا کسی وجہ سے انہیں میری کل کی بات یاد نہیں ہے، میں ایک لائن دہراتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فقرہ جو ہے نا، کہ تمام تر مضمون کا جز کیا کل ہے اس ایک بات میں. انہوں نے مطالبہ کیا فاسق کی بیعت کے لیے، اور علی کے لال نے باپ کے دشمن کے دربار میں تمام درباریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک فقرہ کہا اور قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مارا. خدا کی قسم میرے شیعہ سنی بھائیوں، اس ایک فکرے پہ نا علی کا لال تبھی جنگ جیت گیا. کربلا تو بہت بعد میں ہوئی. فرمایا تم حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتے ہو، اور حسین کا قیامت تک اعلان ہے جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں. سرکار فرماتے ہیں بیعت ہو ہی نہیں سکتی. میرے محترم بزرگ بیٹھے، سرکار نے کہا بیعت ہو ہی نہیں سکتی. اس کا کیا وجہ تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے امام نے فرمایا بیعت اس لیے نہیں ہو سکتی، تو مجھے خود بتا آج تک جو کچھ تاریخ میں ہوا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیا ہسٹری تبدیل ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا حسین جو ہو گیا وہ کیسے تبدیل کیا جائے؟ چلے لکھنے کی حد تک تو تبدیل ہو سکتی ہے، حقیقت میں جو ہو چکا وہ کیسے بدلا جائے؟ نہ ہونے کے بعد اسے بدلا جا سکتا ہے، نہ ہونے سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے. ہم کیا کریں؟ علی کے لال نے فرمایا بیعت بھی ایسے ہی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا حسین آپ، اور اب سر اٹھانا، اس نے کہا حسین آپ اور یزید کی بیعت کا ماضی کے کاموں کے نہ ہونے یا ہونے سے یا تبدیل ہونے سے کیا فرق ہے؟ حسین فرماتے ہیں بہت بڑا فرق ہے. تاریخ نہیں بدلی جا سکتی، بیعت نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کیا مطلب؟ حسین فرماتے ہیں سن، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا. علی کے لال نے فرمایا کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو. علی کے لال نے فرمایا کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی براہیم کم ہوا ہو، کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو. میرے اہل سنت بھائی سر اٹھائیں گے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرے شیعہ برادران سر اٹھائیں گے. علی کے لال نے فرمایا کبھی نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم. حسین فرماتے ہیں میں سوال کرتا ہوں، بیعت بعد میں مانگی پہلے جواب دے. کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور پڑھا لکھا جوان میرے سامنے بیٹھا ہے، خم ہوا ہو؟ کہتے ہیں حسین نہیں ہوا. حسین فرماتے ہیں تمام دربار سے سوال ہے، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو؟ سب نے کہا سرکار نہیں ہوا. فرماتے ہیں کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی براہیم کم ہوا ہو؟ حسین ایسا بھی نہیں ہوا. فرمایا کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو. کہتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہوا. علی کے لال نے فرمایا اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ؟ حسین رات کی تاریکی میں ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں کیا ہو جاتا ہے؟ تیسرا دن میں بات فلسفہ بیعت پہ ہو رہی ہے اور بات امام حسین پہ ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیے گا میرے محترم بزرگ بیٹھے ہیں، میں بزرگان کی موجودگی میں ویسے بڑا ڈٹ ڈٹ کے پڑھتا ہوں، میں سبق سنانے کے لیے آتا ہوں. میرا کرداد کا مطالبہ ہے بھی تو وہ یہ ان زمان بھائیوں سے ہے. آپ سفید رشی جو بزرگ ہیں، آپ لوگوں کا مسکرانا ہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میرا سبق قبول کیجیے گا، چھوٹا ہوں ویسے ہی بڑی بات ہے. کوئی بات ہو تو بہت شکریہ جی حسین. اس نے کہا کہ حسین رات کی
की तारीकी में हम छोटा सा काम करते हैं, आप यजीद के हाथ पे हाथ भी रख लें और बैत भी कर लें। हुसैन ना घर छोड़ना पड़ेगा, ना जंग करनी पड़ेगी, ना कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हुजरे में बैत कर लें, किसी को नहीं पता चलेगा। सियालकोट सियालकोट सियालकोट, खुदारा खुदारा खुदारा, तीसरा दिन हो गया यार। अब कम से कम इतना तो इंसान एक दूसरे के मिजाज का आदी हो ही जाता है। मेरा मान न तोड़ना, मैं यहाँ से बहुत बड़ा दिल लेके जाता हूँ और जो बातें सारा दिन कहीं नहीं करता वो यहाँ के लिए लाता हूँ कि चले कोई ना सुने, ये शहर की आवाम है, मेरी बात यहाँ पर इस मजमे में जाया नहीं जाएगी। हुसैन रात की तारीकी में बैत करें, एक फॉर्मेलिटी पूरी करें ना, क्यों उसको अपने मुकाबले हुसैन बैत करें और जान छुड़वाए उसमें, हुसैन बैत करें उसकी, हुसैन किसी को नहीं पता चलेगा और बैत भी हो जाएगी। खतीब मिंबर सलूनी के वारिस ने बाप के दुश्मन के दरबार में बाप के दुश्मन की आंख में आंख डाल के फरमाया, अगर तेरा यजीद इतना सच्चा है तो घर के कमरे में दरवाजे बंद करके बैत क्यों मांगता है? कल मस्जिद के मिंबर पे मांगी बताऊंगा यजीद का। मुझे बता दे कि बात यहाँ पे आई है, ये मुस्कुराहट ऐसे ही सलाम, खुदा की कसम मेरे अंदर कुछ और माहौल हो गया। उसने कहा हुसैन हाथ पे हाथ रखें, क्या होता है? खतीब मिंबर सलूनी के वारिस ने ना बाप के दुश्मन की आंख में आंख डाल के फरमाया, ओ मलऊन मुझे कहता है मैं अपना हाथ उसके हाथ पे रखूं, वो बदबख्त, तुझे क्या पता कि ये हाथ क्या है? अरे तुझे क्या पता, अरे तुझे क्या पता, अरे तुझे क्या पता? आप मेरे ख्याल से आप थके हुए हैं, मेरी तरह लगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। अरे तुझे क्या पता कि ये हाथ क्या है? उसने कहा सरकार आप बताएं कि ये हाथ क्या है? अली के लाल ने फरमाया पूछ है तो सुन, मैं तुझे बताऊं वो हाथ क्या है। अली के लाल ने फरमाया सुन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि वसल्लम वस्सलाम तक अल्लाह ने हर नबी के हाथ की लकीरों में उस नबी का नसीब लिख दिया है। आदम अलैहिस्सलाम के हाथ पे उनका नसीब, नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पे उनका नसीब, ईसा मूसा याया खिज़र, हर नबी के हाथ पे उसका नसीब। भाईजान जितने कैमरामैन हैं जरा कैमरा फेंकिएगा, हाथ मुझे दिखाना है जो बुलंद नहीं होता, क्योंकि बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पे हो रही है, तो जो हुसैनी है उसका हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, बात क्योंकि हाथ पे हो रही है। उसने कहा आप बताइए ना आपका हाथ क्या है? अली का लाल फरमाता है पूछा है तो सुन, हर नबी के हाथ पे उसका नसीब, और मुझे देख मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का, सर उठाएगा, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब समझे। अली के लाल ने फरमाया सवारे दोशे रसूल क्या है? रसूल जैसा खतीब समझे, और मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या बदनसीब। समझे सरकार फरमाते हैं मुझे तो आदम, बिस्मिल्लाह जी, मुझे तो आदम समझ ना पाए, मुझे तो आदम समझ ना पाए। हुसैन फरमा रहे हैं मुझे तो आदम समझ ना पाए। छोटी बात है हुसैन अलैहिस्सलाम होना, मेरा करबला का करीम इमाम तो वो है जो 14 में भी दूसरा नहीं। हुसैन तो 14 मासूमीन में भी एक है। जुमला मेरा लबों पे आ गया तो कर रहा हूँ, अभी 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 आया। जिनकी दुनिया में मिसाल नहीं उनमें हुसैन की मिसाल। सामीन रुकिए रुकिए, बात करते हैं, बात। अब्बास ताबिश ने कहा था बात कर,
اے خوبصورت شخص کوئی بات کر اور ثابت کر کہ تجھے کوئی پریشانی نہیں. اب بولیں گے تو پریشانی ظاہر تو ہو. سنیے امامت کیا ہے؟ قرآن کی روح سے بات کر رہا ہوں، نص سے قرآن ہے. خدا گواہ جہاں جہاں قرآن نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام کہا ہے نا، وہاں ساتھ شیعہ اہل سنت برادران کے مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے امام. قرآن امام کہہ رہے، کون جھٹلا سکتا ہے؟ اب امام کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے آئے کچھ اور ہو جائے کچھ. مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ، یہ دیکھو، ہو کچھ ہو جائے کچھ. جس کے سامنے چیزیں اپنی حیت بدل دیں اسے امام. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، وہ گلزار ہو تھی، کچھ ہو گیا تھا کچھ. کیوں؟ کیونکہ آگے امام. جہاں جہاں، اب میرے سامنے مطالعے والے لوگ بیٹھے، جہاں جہاں جناب ابراہیم کا آگ والا ذکر آیا وہاں ساتھ یہ ذکر بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام امام تھے. ایک بار مارکیٹ میں آٹا لینے کے لیے گئے، مارکیٹ میں آٹا شارٹ تھا، اللہ کے نبی کو آٹا نہیں ملا. اب جب آٹا نہیں ملا تو اللہ کے نبی نے سوچا میں خالی ہاتھ گھر جاؤں گا تو گھر والے افسردہ ہو جائیں گے. اب اللہ کے نبی نے کیا؟ اب اللہ کے نبی نے جو تھیلا، جو بورا، جن توڑا کہتے ہو وہ کول سی، اللہ کے نبی نے آٹا ملا نہیں، اس میں ریگ صحرا بھر لی. صحرا کی ریت، توجہ ہے نا میرے بھائی، اس میں صحرا کی ریت بھر لی. صحرا کی ریت بھر کے اسے یہاں رکھا، اسے یہاں رکھ کے اللہ کے نبی گھر کو چلے اور جان بوجھ کے رات کی تاریکی میں گئے تاکہ گھر والے جج نہ کر پائیں کہ یہ ریت ہے یا آٹا، اور ان کا دل بھی نہ ٹوٹے. اگلی صبح آئے گی تو دیکھا جائے گا. تاریخ کہتی ہے رات کی تاریکی میں گھر کو چلے اور گھر آ کے ریت سے بھرا ہوا تھیلا رکھا. اب جب میرے شیعہ سنی بھائیوں گھر والوں نے اس تھیلے کو کھولا، ڈالی تھی تو ریت تھی، نکلا تو وہ آٹا تھا. ڈالی ریت، نکلا آٹا، ہو کچھ ہو جائے کچھ. وہاں امام ہوتا ہے جس کے سامنے چیز ہو کچھ اور ہو جائے کچھ. تقریباً پنڈی بھٹیاں اچھا خاصا لوگوں کا شہر ہے، تقریباً 90% وہاں پر پاپولیشن ہے ہی میرے مولا کے ماننے والوں کی. مجھے ذکر کی قسم ہے وہاں ڈر ڈر کے جملہ کہا ہے اور وہ یوٹیوب پہ پڑھ کے دیکھیے گا کیا ماحول ہو گیا. اپنے مجمع سے کہا یہ 3 دن کا مہمان ہے آپ کے پاس، 3 دن ہو گئے آپ کے پاس آتے ہوئے، میں نے کبھی یہ نہیں کیا. اب جھولی پھیلا رہا ہوں، بات مشکل ہے، ڈر بھی ہے جوان میرا ساتھ نہ چھوڑے. اور خدا کی قسم ان کی جی داری پہ پڑھتا ہوں، جملہ ضائع نہ کرنا. مطالعہ کرنے والے، ریسرچ کرنے والے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، یاد رکھے زمانہ جس کے سامنے ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ کا دھلا ہوا پانی جواہر میں بدلے اسے بھی امام ہوتا ہے. کے سروں پہ قرآن. میری محترم ذکر کی عزت کی قسم، امامت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس امامت آتی گئی، ریت آٹے میں بدل گئی. امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، ہاتھوں کا دھلا ہوا پانی ہیرو جواہر میں تقسیم ہو گیا. میری بات اتنی جتنی اندر والوں سے اتنی باہر والوں سے. میں کہہ رہا ہوں دربار حسین ادھار کا زمانہ نہیں، اتنا بڑا مجمع مجرم ہوگا وہ بندہ علی عباس عسکری کا کاظم جس نے سن کے سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھایا. رکھ میرے سر پہ قرآن پیر فلک سے. امامت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی، ریت آٹے میں بدل گئی. امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، ہاتھوں کا دھلا ہوا جواہر میں بدل گیا. عزت حسین کی قسم امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گئی. امامت علی کے پاس آئی، امامت علی کے، علی نے کہا بیٹھ کے میرے بھائیو، علی نے کہا کتے بھی علی سے بحث کریں گے. پوری مسجد نے دیکھا، بولتا ہوا آیا تھا بھونکتا ہوا گیا، بولتا ہوا آیا تھا بھونکتا ہوا گیا. جملہ پھر سن. امامت ابراہیم کے پاس آئی، ریت آٹے میں بدلی. امامت میرے چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، پانی جواہر میں بدلا. امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں بدلا. اور کتنی مجھے داد دیں گے یا کتنا سمجھاؤں، مجھے عزت حسین کی قسم امامت حسن بادشاہ کے پاس آئی، مرد عورت میں تبدیل ہو گیا. عورت میں ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ نیچے، ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے، ہاتھ
2 سے 3 بند مشکل سن لیجیے اور زحمت سے تمام کریں. 11:30 ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کو بھی اپنے کاموں پہ جانا ہے. مجھے اس چیز کا اپنے سے زیادہ احساس ہے. باقی اب کافی دن ہیں, آپ کو سلام کرتے رہیں گے اور طویل نوکریاں ہوتی رہیں گی. 2-3 شعر سنیے اور میں گیا. پورا لکھنوی لہجہ, پنجاب کی اردو نہیں ہے. جو چیزیں پنجاب میں چلتی ہیں اردو میں وہ وہاں قابل قبول نہیں, اور جو اردو لکھنؤ والی ہے اسے پنجاب والے قبول کرتے نہیں. مسئلہ بیچ میں بڑا یہ ہے. لیکن یہ رضوان مجمع پہلی بار اس کی ابتدائی کراچی سے ہوئی تھی. آپ لفظ لفظ کے وزن کریں. 12 لائنوں کا میں مہمان ہوں اور یہاں نہیں بدل. میرے بھائیوں میں مصرع پڑھ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا آپ کا, امتحان شروع ہو رہا ہے. مصرع ہے کہ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین. نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب. بچوں بیٹھ کے بولنا کرو. آفتاب, لقمان میرا, آفتاب کہتے ہیں سورج کو. آفتاب خورشید یہ اصطلاحیں ہیں, سورج کو کہتے ہیں. اب سنو, مجھے سنو. نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین, بسر بطول کا ابن ابو تراب حسین. مصرع پڑھو. خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین. جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین. میں نے کل کہا تھا فیض احمد فیض کا شہر ہے. میں نے کل کہا تھا علامہ اقبال کا شہر ہے. یہ جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ حبیب جابر جیسے انقلاب پسند شاعر کو پڑھتے ہیں. جوش ملی آبادی جیسے شاعر آپ کے ہاں دفن ہے. سامعین گرامی یہ باتیں آپ نہیں سنیں گے تو کہاں جائیں گی. پراپر لکھنؤ کی اردو ہے, لیکن وعدہ ہو گیا جب چھٹا میں سرا مکمل کروں گا تو یہ اس وجود سے بہت قیمتی بات ہے. بسر بطول کا ابن ابو تراب حسین. خزاں کی زد پہ میں پنڈا تھاما چیٹی بڑی بڑی خیرات ہوئی تھی جیسے پھر شہر مجمع میرے سامنے. بسر بطول کا ابن ابو تراب حسین. خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین. جمود ذہن پہ تحریک انقلاب کھپ رہے ہیں, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نام حسین پہ, اور دنیا کو یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان 10 دنوں میں کہ جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین. زمانے والوں خدا کا واسطہ یقین کرو, ہمارا عقیدہ ہے, ہم جھوٹ نہیں بول رہے. عبودیت کا اسے زیب حسین کہتے ہیں اور شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. دکھ لگا ہے خدا کی قسم, اس زبان نے اندر چھری چلائی ہے. جسے مصر سمجھ آیا تو اسے بولنا چاہیے دور میں چپ رہ گیا. شہادتوں کے خدا کو آپ تخیل کا وزن کریں, آپ کرافٹ کا وزن کریں, آپ خیال کا وزن کریں, آپ لغت کا وزن کریں, اصطلاح کا وزن کریں, آپ لٹریچر کا وزن کریں, آپ پیرائے کا, ترتیب کا, اوزان کا, قافیہ بندی کا, ہر طرف سے بندش دیکھیں کہ میں بات کیا کروں. ہر حوالے سے نغم کی چاشنی, اصطلاح, لغوی حوالہ, کون سا شاعری کا پیرایا بتاؤں اس مجمع کے سامنے. ہر حوالے سے دیکھیں کہ عسکری بات کیا. جو نہیں بولا میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. یار کوئی تو ہو جو پریشان دکھے, اس کی پریشانی دور کروں. رکھ میرے سر پہ قرآن, زبان دیکھنی ہے. بعید حد تخیل قریب روح بشر, حسین ہی ہے رسولوں کے معجزوں کا ہنر. بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر, یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر. یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر. عزت حسین کی قسم یہ سوچنا بھی عبث ہے. کہاں کہاں ہے حسین, جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں. ارے جہاں جہاں بھی خدا ہے. اتنی پوری دنیا میں یا سادات کی مسجدیں ہیں یا حسین کے بارگاہ ہیں. جناب دعا فرمائیں, جہاں جہاں بھی خدا ہے. کوئی بندہ بھی مجلس میں بیٹھ کے یہ
یہ نہ سوچے کہ مجھے گھر کام کوئی نہیں تھا تو چلو میں آ گیا, میں نے کہا فری بیٹھا تھا مجلس ہو رہی ہے میں سن کے آ گیا. پوری دنیا میں آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, مجلس حسین میں آپشن نہیں چلتے. یہاں وہ آتا ہے جسے وہ بلاتے ہیں. میں 10 بند بھی پڑھوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مصرع نا 10 بند سے زیادہ وزنی ہے. ارے یہاں ہر کوئی چھٹا مصرع تو دور کی بات, پہلے مصرع پہ دیکھتے ہیں سلیس, مرقع, مرصع, نرم, روانی, ہر حوالے سے دیکھنا ہے شعر کتنا سافٹ ہے. مصرع بزرگ کو ایک منٹ سنیا جائے. حسین بادشاہ یہ شعر سن لیں اور کھل کے ڈالا یا علی یا علی, ایسا شعر سنیا جائے. ہر بندہ یہاں پر نہیں, ادھار جے نعرہ لانا بھی جائے, ہر بندہ یہاں پہ نہیں آتا, آتا وہ ہے جسے وہ بلاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے, میرا زور دیکھیے ذرا. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے, کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. بعید عشق, یہ زبان کا مزہ ہے. یہ شاعری پڑھنے والا بندہ اس بات پہ ایسے کیچ کرتا جانے ہی نہیں دیتا آگے. کبھی کہیں ببول کے حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے. بار والے میں آپ لوگوں کو بھی ملا رہا ہوں, آپ لوگوں کو میرے مولا نے چنا ہے تو آپ لوگ آئے ہیں. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے, کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. بعید عشق کے بنے بوتراب ہوتا ہے, اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے. آدھی میرا بھائی کوئی بندہ اس سیال کوٹ میں بڑے بڑے اردو پڑھنے والے پر مار رہے ہیں, کوئی تو ہو خدا کی قسم جو اس لیول کی زبان پڑھے اور وہ بھی اس مجمع میں جو سارے دن کا ذاکرین کو تھک کے یہاں پہ آتا ہے اور پھر ان سے ذات کا تقاضا کرے. ناممکن والی بات ہے, لیکن ان کے خزانے میں کمی کوئی نہیں. اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے, اتنا سا بھی خون خراب ہونا حسین ماننے میں نہیں ہوتا. اتنا سا بھی خون میں ملاوٹ ہونا وہ ذات دل میں آتی نہیں. حسین برداشت ہی نہیں ہوتا, ماننے میں رضا پیر آتا ہی نہیں. بار والوں سے میری بات ہے, مجھے باہر سے بھی ہاتھ بلند چاہیے. اگر سب کو میرے مولا نے بلا لیا, انہوں نے چن لیا, انہوں نے ویریفائی کر دیا, تو اب ہمارا بھی تو حق بنتا ہے ان کا شکریہ ادا کرنا. طریقہ میں بتاتا ہوں, کام مجلس سے اٹھ کے جا کر آپ خود کر لیجئے گا. اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے تو سن پے خراج طہارت یہ کام کر لینا, ادب سے ماؤں کو جا کر سلام کرنا. ساتھ ملا رہا ہوں, کہا یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے یا غیر اللہ کا خیال نماز کو توڑ دیتا ہے, یہ جتنی بھی باتیں ہیں کہ نماز میں تصور غیر اللہ آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اور ذرا شیعہ سنی بھائیو 1400 سال پہلے کا حوالہ دے کے ذرا انہیں جواب تو دیں. تم کہتے ہو غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے, اور ہم سے سنو حسین ابن علی تھا اصول تک پہنچا, عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا, خیال سجدہ رب کے حصول تک پہنچا, صفوں کو چیر کے پشت رسول تک. رسول تک پہنچا. تو یاد رکھے زمانہ, اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. بات تو ہوئی نا, کوئی دلیل تو تھی کہ ہے اگر کسی میں حوصلہ تو وہاں بات کرے, کیونکہ وہاں تو صفوں کو چیر کے حسین اپنے نانا کی پشت پہ آتا ہے. سن آخری ایک مصرع میں جا رہا ہوں, مصرع پڑھ رہا ہوں. سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا. سویا حسین بادشاہ نے کیا کیا, دنیا سوال کرتی ہے, اس کا بھی جواب دے دے. سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا, تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا, پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا.
میں مانتا ہوں میرے میں ہمت ختم ہو گئی ہے, میں فضائل اپنا تمام کروں. ارے اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا, تو پھر سنو ہم تمہیں بتائیں حسین نے کیا دیا ہے. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. لیکن اب قبول کیجیے, ٹھیک ہے. عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. جہاں یاد آئے بھائی کے حق میں دعا کرنا. حسین نے کیا کیا ہے, مصرع پڑھ رہا ہوں, دشواری حیات کو آسان کر دیا. وہ بندہ میں نہیں مانتا کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے, وہ اردو کلچر میں رہتا ہے, جو سن کے سمجھ کے پھر نہیں مسکرائے گا. دشواری حیات کو آسان کر دیا, محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا. مصرع کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا. اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. بھیا مصرع شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا, اور جو بھیک مانگتا تھا وہی بانٹنے لگا. شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا. ارے جو بھیک مانگتا تھا, اتنے بڑے کریم کا نام ہے حسین, جو بھیک مانگتا تھا وہی میرے مولا آپ کو سلامت رکھے, میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. سامعین گرامی, مذاہب کے حوالے سے حسین نے بے کس پناہ کی 7 سال کی بیٹی کا ذکر کرنا چاہتا. دیر نہیں کرتا, میں نے پہلے بولا تھا کہ میں 35-40 منٹ ہی پڑھوں گا, لیکن اچھا خاصا کام لیٹ ہو گیا. سامعین گرامی, میاں سیدہ ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ سنسان حویلی میں اکیلی کھڑی سغرا. سنسان حویلی میں اکیلی کھڑی سغرا, اس درد مصائب میں ہے سب سے بڑی سغرا. تالے لگے زہرا کی حویلی ہوئی ویران, پھرنے لگے گلیوں میں محمد بھی پریشان. بہت آپ لوگوں کی گھروں کی رونقیں ہیں, خدا برقرار رکھے, لیکن ایک بار حسین مظلوم کے گھر کی جانب دیکھی اور اس مصرعے کو گہرائی سے سمجھیے. مصرع بقیہ میں وہ بی بی کے سسکنے کی صدائیں, بابا میری اولاد سے کہہ دو کہ نہ جائیں. شبیر سخی سن کے یہ مادر سے کہے گا, سغرا کے سوا کون مدینے میں رہے گا. میرے مولا آپ کو سلام, مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, مولا آپ کا قدم قدم سے اٹھائے. مصائب شروع کرتے ہیں, کافی لمبا مضمون ہے, لیکن جہاں اب قضا ہو گیا میں وہیں چھوڑ دوں گا. فضائل کی بات اور ہوتی ہے, اوپر خدا نیچے قبر, میں مظلوم کے ممبر پہ کھڑا ہوں. اسی لمحے خدا اگلا سانس نصیب نہ کرے اگر ممبر پہ اس نیت سے جاتا ہوں کہ کسی سے بڑا محرم پڑھنا ہے یا کسی سے چھوٹا محرم پڑھنا ہے. فضائل کی بات اور ہوتی ہے, مصائب میں مجھے کوئی حسرت نہیں کہ کوئی اٹھ کے ماتم ایک آنسو چاہیے. میں اتنی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں جو میری بخشش کا سامان کرے اور میں آپ کو سلام کروں. سامعین گرامی, چھوٹی سی تھی دردوں کی قبلہ گاہ, ہجر کے شہر کی ملکہ, ابھی چند دن کی تھی کہ ماں دنیا سے پردہ کر گئی. بلکہ
بلکہ جملہ سنیں، اس سے پہلے ایک بڑی ضروری بات آپ کو بتاتا ہوں. 4 حرم ہیں میرے مولا حسین کے. اب یہ بات یاد رکھنا، 4 حرم 4 ازواج میرے مولا حسین کے. پہلے حرم کا نام ہے بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ، ان میں سے 2 بچے ہیں، بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ اور سید سجاد. دوسرا حرم نام بی بی رباب صلوات اللہ علیہ، ان میں سے 2 بچے ہیں، شہزادی سکینہ شہزادہ یزید. 2 حرم ہو گئے. تیسری زوجہ میرے مولا حسین کی نام بی بی لیلا، ان میں سے بیٹی کوئی نہیں، صرف ایک بیٹا ہے جسے دنیا علی اکبر کہہ کے بلاتا. ابھی تمہید ہے، میں 2-4 انفارمیٹو بات بھی ہو اور زبان کی تعمیر بھی ہو جائے اور آنسو بھی بہ جائے. چوتھا حرم نام بی بی ام ولد، ان میں سے بیٹا کوئی نہیں، ان میں سے صرف ایک بیٹی ہے جن کا اسم مبارک ہے فاطمہ صغریٰ. اب بار دیگر دوبارہ سنیے اور جلدی سے سنیے، اور جہاں میری بات سمجھ آئے وہاں ضرور ہائے کیجیے. پہلا حرم اولادیں 2 بی بی فاطمہ صغریٰ اور امام سجاد. دوسرا حرم اولادیں 2 بی بی سکینہ شہزادہ علی اصغر. تیسرا حرم اولاد 1 نام علی اکبر. چوتھا حرم اولاد 1 نام فاطمہ صغریٰ. سیالکوٹ کے شیعہ سنی بھائیوں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی اور شہزادی صغریٰ کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا. حسین نے گھر میں اکبر اور صغریٰ کو سگے بہن بھائی کا درجہ دیا تھا. ایسا جتنی محبت حسین شہزادی سکینہ سے کرتے تھے اتنا ہی عشق شہزادہ علی اکبر اپنی بہن صغریٰ سے کرتے تھے. جو محبت حسین کو شہزادی سکینہ سے تھی وہی پیار مولا علی اکبر کو اپنی بہن صغریٰ سے تھا. اب میرا جملہ سنیے گا. چند دن کی تھی دردوں کی قبلہ گاہ کہ ماں دنیا سے پردہ کر گئی. خراب نصیب میں ایسے اس لیے نہیں کہوں گا کہ ماں چلی بھی گئی تو کیا ہو گیا، زینب عالیہ نے پالنا شروع کر دیا. یہ بہت زیادہ شرف کی بات ہے. جس بی بی کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے پالا تھا اس بی بی نے فاطمہ صغریٰ کو پالنا شروع کر دیا. اب کچھ ہی وقت ایسے گزرا تو مرضی پروردگار حسین علیہ السلام کی شادی ایران کے بادشاہ ابرار القیس کی بیٹی شہزادی رباب سے ہوئی. اب جناب رباب دلہن بن کے امام حسین علیہ السلام کے گھر کے باہر آئی. ابھی شہزادی صغریٰ کو جناب زینب نے چند دن پالا تھا کہ امام حسین کی شادی ہوئی. اب جب جناب رباب آئیں تو عرب میں قانون تھا جب بھی کوئی نئی نویلی دلہن اپنی سسرالی جاگیر کے باہر آتی تھی گھر کے اندر پاؤں رکھنے سے پہلے دروازے کے اوپر کنڈا ہوتا تھا جسے زنجیر در کہتے ہیں فارسی میں. وہ دامن پھیلاتی تھی ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے زنجیر در کو ہلاتی تھی. جب سارا سسرالی جاگیر کے لوگ الرٹ ہو کے دیکھ متوجہ ہوتے تھے نا، اس وقت زنجیر در ہلا کے ایسے جھولی پھیلائی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا اس گھر میں دلہن نہیں آ رہی، اس گھر میں ایک سوالن بن کے آ رہی ہے. اگر کچھ میری جھولی میں عطا کرو تو میں تمہاری جاگیر میں قدم رکھوں. یہی طریقہ کار جناب رباب نے دہرایا. زنجیر در کو ہلایا، دامن پھیلایا. تمام خاندان نے دیکھا. یہ شام کی قیدن چلتی چلتی بی بی رباب کے پاس آئی اور پاس آ کے فرماتی ہیں، او میری بھاوج رباب دامن کیوں پھیلایا، یہ کوئی کربلا تھوڑی ہے. اگر تم ابراء القیس کی بیٹی ہے تو پھر میں بھی حیدر کرار کی بیٹی ہے. تم مانگ میں عطا نہ کروں پھر میں کریمہ کیسے. آپ جملہ سنیے گا. بالخصوص آج کا میرا مصاب ایک بہن کے لیے، ایک بھائی کے لیے. بہناں سمجھتی ہیں بہرامت کے مان ہوندے ہیں، بہراں سمجھتا ہے بہن کے رشتہ ہوندے ہیں. میرے بھی جملہ سنیے. اب جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا نا جو مانگو وہ عطا کروں گی، تو جناب رباب نے پورے گھر میں ایک نگاہ دوڑائی، پورے گھر میں، اور پورے گھر میں نگاہ دوڑا کے جناب رباب نے دائیں جانب دیکھا تو جھولے میں چند دن کی شہزادی صغریٰ آرام فرما رہی. ایسے تو ہمیں مندہ ہی نہیں کہ وہ بندہ کم از کم سینے سے دل رکھ دے جڑا ہائے تک نہیں کر سکتا. نظریں جھکا کے نا رو کے فرماتی ہیں، جنت تمہارے گھر کی کنیزیں مانگتی ہیں، میں دنیا میں بڑے سے بڑا کیا مانگوں. کریم باپ کی کریمہ بیٹی، اگر جو مانگو وہ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے نا، تو میں رباب زندگی میں پہلی اور آخری بار صرف اتنا مانگتی ہوں، یہ صغریٰ مجھے دے. چند دن کی صغریٰ کو اٹھایا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اور اٹھا کے جناب رباب کے پاس آئی. بسم اللہ پڑھ کے جھولی میں رکھا اور رکھ کے فرماتی ہیں، بہن رباب
جب اللہ اپنی اولاد دے دینا تو گود میں پالے ہوں کی محبت ذرا کم ہو جاتی ہے. میں مانگتی صرف اتنا ہوں، کل جب خدا تمہاری جھولی سکینہ جیسی نعمت سے آباد کرے گا اس وقت میری صغرا کی محبت کا خیال ضرور رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ صغرا کو احساس یتیمی ہو. ہم نے صغرا کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ اس کی ماں دنیا سے پردہ کر گئی ہے. قبلہ تاریخ کہتی ہے جناب رباب کی جھولی میں ہجر کی ملکہ نے پڑھنا شروع کر دیا. کچھ ہی سال گزرے تھے کہ جناب رباب کو اللہ نے شہزادی سکینہ جیسی نعمت سے نوازا. مصائب بھی چل رہے، ہر آنکھ میں اشک جاری ہیں، اور میری گفتگو کو خدا را بھولنا نہیں، یہ باتیں یاد رکھنا. شہزادی سکینہ کی آمد ہوئی. اب ایک جھولی میں 2 بیٹیاں پلنا شروع ہو گئیں. ایک بیٹی کا نام سکینہ سلام اللہ علیہا، دوسری بیٹی کا اسم مبارک شہزادی صغرا صلوات اللہ علیہا. ابھی چند دن گزرے، ابھی چند وقت گزرا، ابھی چند سال گزرے. شہزادی سکینہ کی عمر ہو گئی 3.5 سال، شہزادی صغرا کی عمر ہو گئی پورے 7 سال. جب 3.5 سال شہزادی سکینہ کی ظاہراً عمر ہوئی نا تو ایک دن جناب رباب اپنی 3 سال کی سکینہ کو بلا کے گھر کے کونے میں لے جا کے اپنی بیٹی کو اپنی جھولی میں بٹھا کے سر پہ پیار کر کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتی ہیں سکینہ میں نے کبھی تمہیں زندگی میں یہ بات نہیں کی، سکینہ میں آج کہہ رہی ہوں، کبھی بھولے میں بھی نہ، کبھی کھیل کھیل میں بھی نہ یتیم ہے. تمہیں نہیں پتا صغرا، تمہیں نہیں پتا صغرا یتیم ہے. ہم نے ابھی تک صغرا کو پتہ نہیں چلنے دیا، ہم نے صغرا کو یہ خبر نہیں پہنچنے دی کہ صغرا کی ماں پردہ کر گئی. صغرا کو یہی پتا ہے کہ اس کی ماں میں ہوں. اب رکھ میرے سر پہ قرآن، اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ جناب علی اکبر کے مضمون میں بہن کا بھی چھوڑا پڑیں گے. آج آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ ممبر چھوڑ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. شہزادی صغرا کو پتہ کب چلا کہ میری ماں دنیا سے پردہ کر گئی؟ جناب رباب میری ماں نہیں ہے، پتہ اس وقت چلا جب امام حسین علیہ السلام نے عباس علمدار کو فہرست تھمائی. عباس علمدار نے سب کے نام لیے، شہزادی صغرا کا نام نہیں لیا. تاریخ کہتی ہے سارا قافلہ بنی ہاشم کی حویلی کے باہر تیار کھڑا تھا. جناب رباب ہر بی بی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی تھی مجھ میں صغرا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. جو بندہ ماتم نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے. 1 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ کے سیدہ سلام کر رہا ہوں. کوئی جائے اور اندر جا کے صغرا سے میرا 18 دن کا اصغر لا دے. صغرا کو پتہ چلا ہے وہ نہیں جا رہی، وہ اصغر سے لپٹ کے بیٹھ گئی ہے. وہ کہتی ہے جو چاہے مجھے چھوڑ کے جائے، میں اصغر کو نہیں جانے. اور تیری جوانی سلامت ہوئے، اور میں نے تو ابھی جی بھر کے اصغر کو دیکھا بھی نہیں ہے. جو چاہے چلا جائے، میں اصغر کو نہیں جانے دوں گی. کہ بلا تاریخ جوانی سلامت ہوئی میرا بھیرا ممبر چھوڑے نہ پیا. کہ بلا تاریخ کہتی ہے بیبیاں بی بی رباب کی بات سنتی جاتی جناب صغرا کے سامنے، فرماتی صغرا ہمیں اصغر دو. جناب صغرا جناب علی اصغر کو سامنے لٹا دیتی اور لٹا کے فرماتی بیبیوں میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، میں مانگتی صرف اتنا ہوں اصغر مرضی سے آئے تو لے جانا، جبرن نہیں لے کے جانا. یہ جانا چاہے تو چلا جائے، زبردستی کوئی نہ کرے. میری گل ایک بہن ڈالے، میری گل ایک جوان بھرا ڈالے، بھاوے شیعہ بھاوے سنی، باقیہ دی دل دی مرضی ہے. تاریخ کہتی ہے جناب صغرا سلاتی، بیبیاں ہاتھ بڑھاتی، جناب اصغر ہمت کے جناب صغرا سے لپٹ جاتے. پیر فلک جس وقت اصغر صغرا سے لپٹتے خدا تاریخ کے فکریں غرور آ جاتا جناب صغرا کے چہرے پہ، اور اصغر سے لپٹ کے دوسری بیبیوں کو دیکھ کے فرماتی تم نے دیکھ نہیں لیا، اور ہر بھائی کوئی اکبر تو نہیں ہوتا، اور جو اپنے حصے کی بہن کو چھوڑ کے چلا جائے. اور میرا اکبر بھی یہی ہے، اور میرا قاسم بھی یہی ہے، اور میرا اولا محمد بھی یہی ہے، اور میرا غازی بھی یہی ہے. میں نے جسے دیکھنا ہوا میں اسی کو دیکھوں گی. ارباب ازا آخری فکرہ میری مخدوم آپ کے گریہ قبول فرمائے. زندگی رہی تو کل آپ کو سلام کریں گے. میرا بھائی جوانی مارے رات بستر پہ رونے کے لیے یہ ایک فکرہ کافی ہے. جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو تم پہ مان سلامت رہے، خدا را بات کو ضائع نہ کرنا. جملہ قیامت آمیز ہے. جب ہر بی بی اصغر مانگنے میں ناکام ہوئی اس وقت مرضی پر اگلا حصہ جناب علی اکبر کے مزمور میں اب پڑھنے کی ہمت نہیں، تب مرضی پروردگار حسین خود آئے. امام حسین جب آئے تو شہزادی صغرا نے حسب روایت اپنے بابا کے سامنے اپنے 18 دن کے بھائی کو سلایا اور ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں بابا میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بابا میں مانگتی صرف اتنا ہوں، بابا زبردستی نہیں کرنی، بابا یہ مرضی سے آئے تو لے جائیے گا، بابا میرا شکوہ نہیں ہوگا، بابا نہ آئے تو اسے میرے پاس چھوڑ جائیے
چاہیے گا. بابا آپ جانتے ہیں میرا اس کے بغیر دل نہیں لگتا. بابا جی تاریخ کہتی ہے حسین آگے بڑھے. حسین نے بیویوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. حسین قریب آئے. حسین نے 18 دن کے اصغر کے کان پہ منہ رکھا. کوئی جملے کہے ہمک کے اصغر حسین سے لپٹے. کہ بلا تاریخ کہتی ہے اصغر حسین سے لپٹے. حسین دروازے کو چلے. 7 سال کی ہجر کی ملکہ باپ کے قریب آئی. قدموں پہ